فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم أما بعد يا من بدا جمالها من كل ما بدا بعد حزار جان وقدست رافدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد فیض نے تیرے جانبی کر دیا ہے مجھ کو کیا سے کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا اس مٹھی ہر غبار کو شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے اب بعضنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر محمد سے قدرت ہے کہ راز ان کا کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے نہایت ہی واجب الاحترام معزز اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ مقدس پاکیزہ محفل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور جن دوستوں نے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے انعام کے وہ حقدار بنے خداوند قدوس کے حکم کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت دور کر دیے گئے نار سے، جہنم سے، دوزخ سے، جو سب سے زیادہ اتقا اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تمام تفاسیر کے اندر عرب و عجم کی تفاسیر کے اندر، حتیٰ کہ تہران کے اندر جو تفسیر چھپی ہے اس کے اندر بھی الاتقا سے مراد حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر الاتقا، اتقا صیغہ اسم تفضیل کا ہے، اور اسم تفضیل اس وقت بیان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں کام کے اندر افضل ہے، فلاں فلاں کام کے اندر افضل ہے، فلاں محنت کے اندر فلاں سے افضل ہے۔ اور اسم تفضیل کا جب مفضل علیہ نہ بیان کیا جائے، مفضل علیہ جو ہے وہ بیان نہ کیا جائے، مفضل علیہ حذف کر دیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام سے افضل ہے۔ تو پتہ چلا حضور کے جتنا غلام ہیں تمام غلاموں سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں آتا ہے اکبر، اللہ اکبر ہے، کس سے بڑا ہے؟ مفضل علیہ حذف ہے، مفضل علیہ بیان نہیں ہوا۔ اللہ 10 سے افضل ہے، 50 سے افضل ہے، 100 سے افضل ہے، 1000 سے افضل ہے، لاکھوں سے افضل ہے،
من کل شیء، اللہ ہر چیز سے افضل، اللہ ہر چیز سے اکبر ہے، بڑا ہے۔ تو اسی طرح حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے تمام سے افضل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بات ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، شان سیدنا ابو بکر صدیق زندہ باد۔ اسی الاتقا کی تائید کے اندر ایک آدھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیے۔ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار لگا ہوا ہے، تمام صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آج کسی کو روزہ ہے؟ آج کوئی روزے دار ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ تمام غوث و کتبوں کے سردار صحابہ خاموش۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، آج کوئی جنازہ پڑھ کر آیا ہے؟ تمام غوث و کتبوں کے سردار صحابہ خاموش۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنازہ بھی پڑھ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے چوتھا سوال کیا، فرمایا، کیا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھوکے کو کھانا کھلا کر آیا ہے؟ تمام غوث و کتبوں کے سردار صحابہ خاموش۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بھوکے کو کھانا بھی کھلا کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، تیرے یہ تمام عمل، تمام کام رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو میرا امتی قیامت تک آپ کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ایک دن کے اندر وہ 4 کام کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے، جنت میں چلا جائے گا، اللہ تیری ادا کا صدقہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک بہت لمبی حدیث ہے اور حوالے کی ذمہ داری اور حوالہ سامنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 نیکی ایسی اہم نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت کے اندر بھیجنا چاہتا ہے، جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 360 اہم نیکیوں میں سے ایک نیکی اس کے اندر ڈال دیتا ہے، عادت ڈال دیتا ہے، وہ میرا امتی نیکی کر لیتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے امتیوں میں سے کسی امتی کے اندر وہ 360 نیکیاں ہیں؟ مکمل 360 نیکیاں؟ ایو فی کوئی ایک ایسا ہے جس کے اندر وہ 360 نیکیاں پائی جائیں، 360 عادتیں پائی جائیں؟ حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے صدیق تو وہی ہے کہ 360 نیکیاں تیرے اندر موجود ہیں، اور سبحان اللہ، جو ایک نیکی کرے وہ تو جنت میں چلا جائے، اور جو 360 نیکیاں کرے تو پھر اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کتنی فضیلت ہے اور کتنا وہ افضل ہے۔ اور تیسری حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے جس امتی کو بخشنا چاہتا ہے اس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کو قبول فرما کر اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے نماز پڑھی ہے تو جنت کے نماز والے دروازے سے وہ داخل ہوگا، باب الصلاۃ سے وہ جنت میں جائے گا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو وہ باب ریحان سے جنت میں جائے گا۔ اگر کسی نے صدقہ خیرات کیا ہے باب صدقہ سے وہ جنت میں جائے گا، اور جو نیکی کرے گا اس ایک دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی آپ کا امتی ایسا بھی ہے کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے اور بلایا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میری امت میں سے ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق تو ہے کہ جنت کے جب جنت میں جائے گا جنت کے ہر دروازے سے تمہیں بلایا جائے گا اور ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک حدیث پاک عقیدے کے طور پہ بھی عرض کر دوں، ویسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے۔ قاری سے ذکر کر رہے تھے، میرا بھی دل چاہا کہ میں قاری صاحب کی بات سے آگے بات چلاؤں۔ قرآن مجید جمع کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ جب جنگ یمامہ کے اندر کثرت سے صحابہ شہید ہونے لگے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، عرض کی کہ امیر المومنین صدیق، قرآن پاک کو جمع کیا جائے، کیونکہ قاری حفاظ شہید کثرت سے ہو رہے ہیں اور قیامت تک آنے والا ہے تک یہ پہنچ جائے قرآن پاک اللہ کا کلام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیف یفعلو، کیف افعلو، یفعلو نہیں بلکہ کیف افعلو، میں کیسے کروں یہ ما یفعلو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا میں کیسے کروں، میں تو نہیں کرتا کام۔ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فَوَاللَّهِ لَهُوَ خَيْرٌ، اے ابو بکر اللہ کی قسم اس کے اندر خیر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کی قسم، اے ابو بکر اس کے اندر خیر ہے، اور قرآن پاک کو جمع کراؤ اور قرآن پاک جمع ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر دوبارہ درخواست پیش کی، پھر دوبارہ سرکار نے فرمایا نہیں، تیسری مرتبہ درخواست کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ان اللہ شرح صدری، اے عمر بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا سینہ کھول دیا۔ اللہ نے شرح صدر فرما دیا، جس کام کے لیے تو کہہ رہا ہے۔ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر قرآن پاک کو جمع نہ فرماتے تو پھر دو لینیں، دو سڑکیں نکل جاتی، ایک عمر والی سڑک، ایک صدیق اکبر والی سڑک، دونوں سڑکیں پہنچتی مدینہ منورہ میں۔ لیکن
سیدنا صدیق اکبر اور عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اور یہ 14ویں 15ویں 16ویں صدری تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی. اور پھر یہ لوگ کہتے جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، جو صدیق نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ کام پہلے اے عمر میں کیسے کروں جب نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. پھر فرماتے ہیں ان اللہ شرح صدری، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے قیامت تک آنے والوں کی زبانوں کو بند کر دیا ہے. جو اچھا کام ہے اور وہ کام کرو جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا نہیں ہے، تمہاری مرضی وہ کام کرو یا نہ کرو. اور جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے وہ کام کسی حالت میں کرو ہی نہ. سبحان اللہ. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر کون ہے؟ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا؟ کیا عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات، جیسا کہ قاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرزو اور تمنا کی تھی کہ کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جاتی اور سیدنا صدیق اکبر کا ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے مل جاتی. میری زندگی کی ساری نیکیاں چلی جاتی. وہ رات اور دن کون سا ہے؟ رات جس رات حضور علیہ السلام ساروں سے جدا ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے. اور وہ دن کون سا ہے جس دن آقا کریم علیہ السلام اس دنیا فانی سے گئے ہیں اور سارے صحابہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بغیر نیام کے کیے ہوئے باہر کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے کہا حضور وصال فرما گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں. اگر رب کی عبادت کرتے ہو تو میرے محبوب اللہ کے بندے تھے اور ہماری اس دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں. وہ دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر پاک فرماتے ہیں کہ تمام امت کو بچایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ہے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو دین تباہ اور برباد ہو جاتا. دین بچا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وما ينطق عن الهوى والی زبان کے ساتھ اور محبوب کریم علیہ السلام نے قدسی کی پتی والی زبان کے ساتھ فرمایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے دین بچا ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے اور نقش قدم پہ چلنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا. رحمت کائنات نے فرمایا ان کی تابعداری کرنی ہے. آپ کے ذوق کو گرمانے کے لیے ایک نزہۃ المجالس کے حوالے سے بھی اور دوسری کتب کے اندر بھی یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں موجود ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کا دربار گوہر بار دربار لگا ہوا ہے. ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رات دیکھا ہے خواب کے اندر ایک شہد کی مکھی اڑتی اڑتی آئی اور میرے گھر میں آ کر ملی اور گر گئی. شاہد کی مکھی. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر فرمائی کہ تیرا شوہر مر جائے گا، فوت ہو جائے گا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے.
وہ سیدنا صدیق اکبر وہ کہیں باہر کیا ہوا تھا اس کا شوہر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر گئے، خواب سنایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو آج رات تیرا شوہر آ جائے گا گھر میں۔ حضور نے خواب کی تعبیر فرمائی کہ وہ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر فرمائی کہ آج رات آ جائے گا۔ عورت بڑی حیران پریشان رات کو سوئی، سوچتی رات کے پچھلے حصے کے اندر اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ وہ صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خواب کی تعبیر دی وہ مر جائے گا، صدیق اکبر نے تعبیر دی ہے وہ آ گیا ہے، یہ کیسی تعبیر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ابھی نہیں دیا تھا، جبریل علیہ السلام آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کی تعبیر وہی تھی جو آپ نے دی تھی اور حق آپ نے فرمایا تھا، حق وہی ہے، پر صدیق اکبر نے کہہ دیا ہے، میرے رب نے فرمایا کہ ہو صدیق، اور صدیق کی صدیقیت پر حرف آتا ہے، میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں، مارتا نہیں ہوں، اس کو سلامت گھر واپس فرما دیتا ہوں، واپس چلا جائے۔ اور صدیق کی صدیقیت پر حرف نہ آئے۔ آپ کے محبوب تیار کو صدیق کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب ملا ہے صدیق کا، اس لیے اس پر یہ کہتے کہ صدیق نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ نے جو تعبیر دی ہے تعبیر حق ہے اور سچ ہے، حق وہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے، پر صدیق کو جھوٹا میرا رب نہیں ہونے دیتا۔ صدیق اکبر کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہوتی۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا اس مقام کے ہیں اور جن کو رحمت کائنات نے نبوت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ سے مانگا ہے، وہ عمر کہتا ہے کہ کاش میری ساری زندگی کے عمل لے لیے جائیں اور مجھے ایک صدیق کی ایک رات اور ایک دن کا عمل مجھے مل جائے، صدیق کے ایک رات اور ایک دن کی نیکی مجھے مل جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی فرماتے ہیں میں اس کی تمنا اور آرزو رکھتا ہوں اور میں پھر اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اور خوش بخت اور کامیاب سمجھوں گا۔ وہ عمر کہتا ہے، اور جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ رحمت کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمر، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان السکینۃ علی لسان عمر، اللہ کا فرشتہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے اور قرآن عمر کی رائے پہ اترتا ہے، اور وہ عمر کہتا ہے کہ کاش میری زندگی کے سارے عمل لے لیے جائے اور صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی مجھے مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تم اور ہم نہیں، وہ عمر ہیں، وہ عمر ہیں جن کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے اور جن کی رائے پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ وہ عمر یہ چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش صدیق اکبر کی ایک رات ایک دن کی نیکی مل جائے۔
اور سیدنا عمر پاک کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبدالستار صاحب نے تاریخ الخلفاء رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر دیکھ لینا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، حدیث نقل فرماتے ہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی نقل فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار دربار کے اندر حاضر ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، ذرا میرے عمر کی آسمان والی نیکیاں تو ذرا بتا دیں کہ آسمان والی نیکیاں کتنی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور کس زبان پر؟ جبریلی زبان پر۔ کس زبان پر؟ جبریلی زبان پر۔ میری عمر کی جو آسمان والی شان ہے، عظمت ہے، نیکیاں ہیں، وہ ذرا بیان تو کر۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے اتنا ٹائم، اتنا وقت مل جائے جتنا دیر سیدنا نوح علیہ السلام اپنی امت کے اندر، قوم کے اندر رہے ہیں، 950 سال مجھے مل جائیں اور میں آپ کے عمر کی آسمان والی عظمت اور شان بیان کروں اور وہ نیکیاں بیان کروں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر بھی عمر کی نیکیاں کما حق کو بیان نہیں ہو سکتی، تمام نیکیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے جو 600 پروں کا مالک ہے، اگر ایک پر کو بچھائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، اور میری تمہاری زبان نہیں ہے، وہ جبریل کی زبان ہے، اور پھر سماعت فرمانے والے کان جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ زبان جس کے ساتھ خدا کا قرآن لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جبریل نے آ کے پڑھا تھا، سنایا تھا، اس زبان کے ساتھ کہتے ہیں آپ کے عمر کی شان اگر میں بیان کروں تو پھر بھی آسمان والی شان بیان نہیں ہوتی، زمین والی شان تو رہی ہی الگ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش، دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں عمر نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ سیدنا کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے 950 سال مل جائے تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک رات ایک دن کا مجھے عمل مل جائے، جس کے بارے میں جبریل یہ کہے 950 سال میں عمر کی تعریف کرتا ہوں تو نہیں کر سکتا، وہ عمر کہتا ہے کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، آج کے میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور دیکھیے تھوڑا سا مسئلہ سمجھانے کے لیے، اب تو ستار صاحب نے تو تفسیر پڑھ رکھی ہوگی، قرآن پاک کے اندر ہے ونادى اصحاب الجنت واصحاب النار، جنتی اور جہنمی، جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ اور میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر پھر ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں، یہ تمہید قرآن پاک سے میں کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کی طرف پھر چلیں گے، آپ کو لے چلوں گا۔ جہنمی اور جنتی دیکھیں گے، اور جہنمی جنتیوں کو کہیں گے ان افیدو، یہ کہ ڈالو، پانی تم پی رہے ہو،
سلسبیل، کوثر، جنتی چشموں کے پانی پی رہے ہو، تھوڑا سا ہماری طرف بھی انڈیل دو، ہم جہنم میں جل رہے ہیں، آگ میں پڑے ہوئے ہیں، آگ کے اندر جھلس رہے ہیں، ہماری طرف بھی تھوڑا سا پانی انڈیل دو، پانی ڈال دو، یا او ینکم، یا جو تمہیں رزق مل رہا ہے، اور رزقکم اللہ، جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے کھانے، جنت کے وہ تمام نعمتیں جو تم کھا رہے ہو، وہ ہماری طرف تھوڑی سی پھینک دو۔ اس سے اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جنتی کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان اللہ حرمہما، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، کھانے بھی جنتی تم پر، جہنمی پر، علی کافرین، کافروں پر، اللہ نے یہ جہنمیوں پر، کافروں پر اللہ نے حرام کر دیے ہیں، پانی بھی جنت کا اور جنت کی نعمتیں بھی۔ جنتی یہ جواب دیں گے، اور آج کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیقیت پر حرف اٹھائے، زبان اٹھائے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرا رب صدیق کہے، وہ کہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی، سب سے پہلے اپنے بستر پر حضرت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کریم کو سلایا اور فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں کافروں کی، یہ مکے والوں کی، دے کے تو پھر ہجرت کر کے آ جانا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دروازے پہ آئے، سرکار نے دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلے تیاری کر رکھی تھی، اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کر ہجرت کی اور غار ثور تک پہنچے۔ اب قرآن پاک کی تائید کے لیے میں یہ پچھلے تمہید قرآن سے باندھ دیا ہے اور یہ حدیث پاک کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کو لے کر آج بھی اگر مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ تو تمہیں وہ گلی، وہ سڑک جس کو ہجرہ کہتے ہیں، اس راستے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور غار ثور تک پہنچے۔ غار ثور تک آج بڑے بڑے حاجی جاتے ہیں، اکثر اس غار ثور تک نہیں پہنچتے، نیچے سے دیکھتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں، وہاں تک پہنچے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کے بڑے نرم نازک پاؤں ہیں، اور گلاب کے پھول سے بھی بڑے نرم نازک پاؤں ہیں آپ کے، یہ پتھریلی زمین ہے حضور، یہ اوپر کی چڑھائی ہے، آپ ایسا فرمائیں کہ میرے اوپر سوار ہو جائے، میرے اوپر سوار ہو جائے۔ ذرا میری طرف توجہ بھی کرنا، دیکھنا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور سرکار کی دائیں ٹانگ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دائیں طرف ہے، پاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یہاں پر پہنچے ہو، رسول اللہ کا پہنچا ہوا ہے، اور بائیں پاؤں دل سے آگے نیچے اترا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیے کہ رہن ہے، اور صدیق اکبر رہن ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام قرآن ہے جو صدیق اکبر پر۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیا کہ سرکار کے دائیں ہاتھ کے ساتھ سرکار کا دائیں پاؤں پکڑ لیا، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ سرکار کا بائیں پاؤں پکڑ لیا۔ جب دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف جھک کر حضور کے دائیں پاؤں کو چوم لیتے ہیں، بوسہ لے لیتے ہیں، اور بائیں طرف جھک کر حضور کے بائیں پاؤں کو بوسہ دے لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من رانی فقد را الحق،
جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھ لیا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبرہ بکے، شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرے، وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تکنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. قربان صدیق تیری عظمت اور شان پر. اور حضور کے پاؤں بھی پکڑ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے بوسے بھی لے رہا ہے. دائیں طرف جھکتے ہیں تو حضور کے دائیں پاؤں کو چوم لیتے ہیں، بائیں طرف جھکتے ہیں تو بائیں پاؤں کو چوم لیتے ہیں. غار پہ پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے، قبول فرما لیجیے گا. سرکار نے فرمایا جی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار بڑی پرانی ہے، بڑی پرانی غار ہے، اور بچھو سانپ وغیرہ پتہ نہیں کوئی چیز موذی ہو تو پہلے مجھے اجازت دیجیے، میں چلا جاتا ہوں اور پھر آپ کو بلا لیتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اور سرکار نے اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کے کوئی سوراخ تھے تو سم کر دیا. ایک سوراخ باقی تھا، وہاں پہ پاؤں رکھ دیا، وہاں پہ پاؤں رکھ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ جائیے. سرکار تشریف لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی گودی پر سر ناز رکھ کر آرام فرمانا شروع فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں، سرکار کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. عمر کا عقیدہ جو حدیث پاک میں نے پہلے پڑھی ہے، قاری صاحب نے بھی سنائی ہے. عمر پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی عبادت ہے، کسی عبادت کا قدر و قیمت ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو وہ تمام سے سب سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ رخ مصطفیٰ کی تلاوت ہے. نہ اس کا مقابلہ نماز کر سکتی ہے، نہ مقابلہ روزے کر سکتے ہیں، نہ زکات کر سکتی ہے، نہ خیرات و صدقات کر سکتے ہیں. اور جو عبادت قیمت والی بنتی ہے، قیمتی عبادت ہے، وہ رخ مصطفیٰ کی تلاوت ہے. زیارت مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے کوئی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر اسی لیے تو تمنا آرزو کر رہا تھا کہ سب سے بڑی عبادت تو جو لی ہے دامن کے اندر وہ تو صدیق اکبر لے گئے، ہم تو رہ گئے ہیں باقی سارے صحابہ. اور جو سب سے بڑی عبادت تھی وہ تو صدیق کے حصے اور نصیب میں آئی ہے، صدیق نے لے لی. اور پھر سانپ نے ڈس لیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایڑی مبارک پر سانپ نے ڈس لیا. اور سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. حضور کے چہرے کی نماز تو ابھی پڑھی نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں. سانپ نے ڈس لیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، آنسو ٹپک رہے. اور اگر کسی کے آنسو نے رخ مصطفیٰ کا بوسے دیے ہیں، رخ مصطفیٰ کو رخسار مصطفیٰ کے بوسے دیے ہیں، چوما ہے، تو وہ صدیق اکبر کے آنسو ہیں، کسی اور کے آنسو نہیں، کسی اور کے آنسو نہیں ہیں. کسی اور آنکھ سے ایسے آنسو دکھا دے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو چوما ہو، بوسے دیے ہو. اگر لیے ہیں تو صدیق اکبر کے آنسو نے بوسے دیے ہیں، چوما ہے رخ مصطفیٰ کو، رخسار مصطفیٰ کو. اچھا، کوئی تو کہتے ہیں کہ ظاہر کے اثر سے، تکلیف سے، شدت درد سے روئے ہیں. ارے شدت درد سے روئے ہیں صدیق اکبر. مصر کی عورتیں، قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی. ایک انگلی نہیں، ساری انگلیاں کاٹ دی ہیں.
اور وہ بڑے لذت اور بڑی محظوظ ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہی نہیں ہے، بڑی خوش ہو رہی ہے حسن یوسف کو دیکھ کر، اور جس گود کے اندر حسن مصطفیٰ ہو پھر درد ہو۔ حسن مصطفیٰ ہو، حسن مصطفیٰ کجا، حسن یوسف کجا؟ اگر حسن یوسف ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے۔ اور پھر عورت ذات بڑی بے صبری ذات ہوتی ہے، عورت کی ذات بڑی بے صبری ہوتی ہے، کانٹا کسی اور کو چبھتا ہے، لگتا ہے، روتی اور ہے، ہاتھ کاٹ رہی ہے لیکن لذت حاصل کر رہی ہے ہاتھ کاٹنے میں۔ اور حسن یوسف کو دیکھ کر کیا صدیق اکبر حسن مصطفیٰ کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، حسن مصطفیٰ کو تلاوت بھی کر رہے ہیں، حسن مصطفیٰ کو تک بھی رہے ہیں، اور پھر دانت شدت سے رو رہے ہیں صدیق اکبر۔ صدیق اکبر روئے ہیں، رونے سے نہیں مجھے انکار، حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں روئے ہیں۔ تو پھر روئے کیوں ہیں؟ عاشق جب ملتے ہیں نا محبوب سے، عاشق جب ملتے ہیں نا محبوب سے، پھر ان کو وہ وصل والی گھڑی اتنا مختصر اور اتنا قلیل نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد جدائی والی گھڑیوں کے لیے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا عبدالعزیز بلہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، ان کا مرید تھا، ان سے تعلق رکھنے والے نے بات سنا ہے، کہنے لگے کہ حضرت عبدالعزیز بلہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، تو آگے گئے تو ایک جگہ پہ ایک نوجوان کھڑا ہے، وہاں اس کنارے پہ جاتا ہے تو کہتا ہے آ، پھر دوڑتا ہے اس کنارے تک، ادھر جا کے پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے جا، پھر دوڑتا ہے آ جا میں کھڑا ہے، وہاں کہتا ہے آ، یہاں کہتا ہے جا، دوڑ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز بلہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مریدوں کو اس کو ذرا پکڑ کے بلا کے لے آؤ میرے پاس۔ وہ گئے، اس کو پکڑا، جب پکڑا تو وہ اس محبت میں، دیوانگی میں وہ بھی مدہوش سا تھا، اور پکڑ کے لے آئے تو وہ بھی حضرت عبدالعزیز بلہاروی کا مرید تھا۔ جب دیکھا کہ میرا شیخ یہاں پہ قدموں میں آ کے گرا، اور وہ جو محلہ تھا، جب وہ گھر تھے، جو بستی تھی، دیہات کی بستی تھی، تو انہوں نے دیہات کی بستی والوں نے کہا، پتہ چلا تو وہ بھی حضرت کی مرید، اور وہاں کے لوگ آئے، حضرت آج کھانا ہمارے پاس پسند فرمائے اور ہمارے پاس ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ٹھہرتا ہوں، ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ یہ جو جوان ہے نا میرا مرید، اس کے ساتھ فلاں لڑکی کو بٹھا کر کھانا کھلانا ہوگا۔ پرانے دور کے لوگ تھے، عقیدے بڑے صاف ستھرے تھے، اور پیروں کے بارے میں تو آج کل کے پیر بھی تو نہیں تھے، آج کل کے پیر تو بلکہ پیڑ ہیں، پیر نہیں ہے، پیڑ ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں جن کے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب ولی دنیا سے ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، قیامت تک اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور نبی کے غلام موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا حضور بیٹھ گیا، کھانا تیار ہوا، کھانا تیار کر کے کھانا لے آئے، ہاتھ دھلانے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو وہاں پہ چارپائی ڈالو، اس کو اور اس کی وہ لڑکی کو کٹھے بٹھا کے ان کے ہاتھ دھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ خلیفہ کو فرمایا جا کھانا رکھ کے ان کے ہاتھ دھلا، ان کو بٹھایا گیا، ہاتھ دھلائے گئے، اور اس نے کہا کہ میں نے عشق کا دھواں دیکھا ہے، عشق کی آنکھ میں آگ نہیں دیکھی، عشق کی آگ نہیں دیکھی۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اس لڑکے کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو ایسے دھواں ان کے ہاتھوں سے نکلا جیسے آگ پر پانی ڈالتے تو دھواں نکلتا ہے۔ اس لڑکی کے ہاتھ دھلائے تو اس کے ہاتھوں سے بھی دھواں نکلا،
اور تھوڑی دیر بعد کھانا کھایا حضرت نے، حضرت غلاموں نے کھایا، فرمایا جاؤ برتن لے کے آؤ، اور برتن لینے کے لیے گئے تو وہ لڑکا بھی مر چکا تھا اور لڑکی بھی مر چکی تھی، بس برداشت ہی نہیں ہوا۔ اور جب محب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے پھر اسے جدائی کی گھڑیاں نظر آتی ہیں، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لیکن شدت درد سے نہیں رو رہے تھے، اور یہ رو رہے تھے کہ یہ موقع ایسا پھر مجھے پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ عرب والے بڑے کھوجی تھے، قدموں کے نشانوں کو دیکھتے تھے۔ کھوجی ابو جہل، ابو لہب، یہ ٹبر پورا چل پڑا۔ کھوجی قدموں کے نشان، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، رسول اللہ کے قدموں کے نشان لیتے لیتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ نیچے پہنچے اور دیکھا یہاں تک تو 2 آئے ہیں، یہاں سے ایک آدمی گم ہے اور ایک کے قدم ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، کہیں نظر نہ آئے، اور اوپر چلے، غار ثور کے دروازے پر پہنچے ہیں۔ غار ثور کے دروازے پہ پہنچے ہیں۔ دروازے پہ جب پہنچے ہیں تو بالکل اللہ نے مکڑی کو فرمایا جالا تان دے، اس نے جالا تان دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ ابو جہل کا ٹبر ابو جہل سے کہنے لگا کہ اگر محمد یہاں جاتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور انڈے نہ ہوتے، کبوتری نے انڈے نہ دیے ہوئے ہوتے، اور یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں کیسے، یہاں نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں تو دیکھوں گا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تو غار کے دروازے پہ پہنچ گئے، اگر انہوں نے جھک کے قدموں کو دیکھا تو ہمیں نظر آ جائے گا، دیکھ لیں گے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو جہل نے نیچے دیکھا، جالے سے نظر نہیں آیا۔ ابو جہل کو جالے سے نظر نہیں آیا، اور حضور کے گستاخوں بے ادبوں کو حضور جالے سے نظر نہیں آئے۔ آج اگر بے ادب گستاخ جالی پہ جاتے ہیں تو حضور جالی سے نظر نہیں آتے، اگر عاشق جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جالی سے بھی زیارت اور کو کرا دیتے ہیں۔ یہ جالے سے حضور کو بے ادب نہیں دیکھ سکتے، اور نہ جالی سے حضور کو بے ادب دیکھ سکتے ہیں، اور ادب والے آج بھی حضور کو جالی سے دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آ گئے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پتا چلا لا تحزن ہے، لا تخف نہیں ہے۔ صدیق کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو جان قربان کر چکے ہیں، مال قربان کر چکے ہیں۔ جیسے کہ قاری سے کہہ رہے تھے کہ صدیق اکبر تو اتنا قربان ہو چکے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 اشرفی لے کر آئے، دینار لے کر آئے، اور 1,000 صبح صبح فقیروں کے اندر حضور کے غلاموں میں تقسیم کر دیا، 1,000 دوپہر کو کر دیا، 1,000 شام کو کر دیا، 1,000 پھر رات کے حصے میں کر دیا۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے، یہ آیت کریمہ جو آیت نازل ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے اندر نازل ہوئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن کی روشنیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کچھ ظاہر اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، کچھ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قاری صاحب نے بھی بڑی بہترین بات کی
تو میں بھی تمہارا بات دہرا دیتا ہوں، صدیق اکبر کے انسان اور خدمت ہی اتنا تھی کہ اگر خدمت کے بدلے میں پوری دنیا وما فیہا بھی دی جائے تو یہ صدیق اکبر کی اس خدمت اور اس نیکیوں کا بدلہ نہیں بن سکتی تھی، وگرنہ اگر دنیا بن جاتی تو میرے مصطفیٰ پوری دنیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسان کے بدلے میں دے کے چلے جاتے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں صدیق ہر غلام نے جتنی خدمت کی ہے، جتنی خدمت کی ہے، سب کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، اور صدیق تیرا بدلہ تو دنیا بھی نہیں بنتی تھی کہ میں دنیا دے کے تمہیں چلا جاتا، تیرا نیکی کا بدلہ قیامت کے دن میرا بے یاد رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات تھک تو نہیں کہ تنگ تو نہیں ہو گئے، آخری بات کر کے چلو زیادہ وہ بزرگ بھی حضور علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے، ہر جمعرات درس دیا کرتے تھے، اور حضور کی حدیثیں سنایا کرتے تھے، سننے والے بھی صحابہ اور سنانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود یا تابعی تھے، تابعی موجود ہوتے، صحابی موجود ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات درس دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی عبداللہ روزانہ درس دیا کر، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرمایا میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں روزانہ درس دوں، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اتنا بھی درس نہ دو کہ لوگ اکتا جائیں، تھک جائیں، کہ کہیں دین سے دور ہونا شروع نہ کر دیں، تھک نہ جائیں۔ اکتاہٹ کی وجہ سے کہ تم پر اکتاہٹ اور مصطفیٰ کا فرمان سناؤ، مصطفیٰ کی زبان قدس والی زبان سے نچھاور ہونے والے پھول اور تمہاری جھولی کے اندر ڈالوں اور پھر تم پر اکتاہٹ ہو جائے تو یہ میرے مصطفیٰ کے تعریف اور میرے مصطفیٰ کی حدیث کی بے ادبی ہے۔ اس لیے میں روزانہ درس نہیں دیتا، جمعرات میں درس دیا کرتا ہوں۔ اور اس لیے میں بھی کہیں تو اکتاہٹ میں نہ ڈال دوں۔ آخری بات کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنسو صدیقی ہیں، رخسار محمدی ہیں۔ اچھا، دوسری روایت کے مطابق کہ یہاں تک صدیق اکبر کی جو رب نے زندگی عطا کی تھی، اللہ کی عطا کردہ زندگی یہاں غار ثور تک تھی، زہر نے اثر کر لیا، ڈس لیا، سانپ نے زہر کا اثر ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر شہید ہو جاتے، اور غار کے اندر تک حضرت صدیق اکبر کی جو زندگی ہے یہ عطا کردہ اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے، اور غار کے بعد والی زندگی عطا مصطفیٰ ہے، عطا مصطفیٰ ہے، عطا مصطفیٰ ہے۔ آنسو گرے، حضور بیدار ہوئے، فرمایا صدیق رو رہا ہے، عرض کیجیے کیا؟ عرض کیا رسول اللہ سامنے اللہ، حضور نے فرمایا ایڑی میری طرف قربان جاؤں صدیق اکبر کے ادب پر اب سطح سے ایڑی یوں پاؤں نہیں کیا، حضور یہ میرا پاؤں ہے، یہاں پہ ڈسا ہے، نہیں پیچھے ہٹا کے، حضور یہاں پہ ڈسا ہے، ایڑی کو پیچھے ہٹا لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شہادت والے انگلی پر لگا کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایڑی پر لگایا ہے، اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کسی کو زہر کھلا دیا جائے تو کیسے پیاس، اور کپاس کے اندر سپرے کرتے ہوئے یہ زہر ہے، جب اندر چلی جاتی ہے بڑی بے تحاشا پیاس لگتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے۔ قربان جاؤں صدیق تیرے عقیدے اور نظریے پر، غار کے اندر تو بھی دیکھ رہا ہے کہیں پانی نظر آتا ہے، پھر مصطفیٰ مانگ رہا ہے۔ صدیق کا عقیدہ ہے کہ میں مصطفیٰ سے مانگوں گا، کبھی لا تو ہوا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ غار میں بھی پانی پلا دے۔ پھر حضور علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، فرمایا اذهب الى صدر الغار،
غار کے درمیان میں چلا جا صدیق، تو فرش پہ جا کے پانی پی دے۔ صدیق نے یہ نہیں کہا جو پانی تو ہے کو نہیں، جاؤں کہاں، غار تو ساری میں نے ہی صاف کی ہے۔ اب آپ فرما رہے ہو غار کے درمیان میں چلا جا، پانی کہاں ملے گا؟ غار صاف کیا ہے، کوئی کنواں کوئی چشمہ تو ہے کوئی نہیں۔ نہیں، صدیق کا بھی ایمان ہے، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہو گیا ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہو گیا ہے۔ چلے گئے غار کے اندر، چشمہ دیکھا، چشمہ دیکھ کے پانی پیا، پانی پی کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا پی لیا پانی؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ، پانی تو پی لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا تھا پانی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا پتا ہے یہ پانی کہاں سے؟ حضور مجھے کیا، کہاں سے آیا اور کہاں سے آنے سے میرا مطلب نہیں ہے، بس جب میرا جی چاہے گا، دل کرے گا، پلانے والا موجود ہے، پلانے والے کی بارگاہ کے اندر درخواست کروں گا، وہ پلاتا چلا جائے گا۔ کہاں کا ہے، جہاں کا ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، بس اتنا عرض کر دیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ جنت کا پانی ہے، یہ جنت کا پانی ہے۔ اب تو ستار صاحب جو قرآن کے الفاظ میں نے تلاوت کیے تھے، اصل بات یہ کرنا چاہتا تھا، اب آپ کو لے کر یہاں تک پہنچا ہوں کہ اگر صدیق اکبر صدیق نہ ہوتے تو پھر جنتی پانی وہاں پہ پیتے۔ کافروں پر یہ جو بکواس کرتے ہیں صدیق اکبر کی شان کے اندر، کافروں پر تو جہنم جنت کا پانی حرام ہے، جنت کے کھانے حرام ہے۔ پتہ چلا جنت کی نعمتیں بھی صدیق اکبر کے لیے ہیں، دنیا میں بھی پہنچتی ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، ان کے صدقے سے ہمیں بھی ملے گی۔ بات پوری کر دوں یا بس یہیں پہ روک؟ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلانے والے موجود ہیں تو پھر مجھے کیا غرض کہاں کا پانی ہے، کہاں سے آیا ہے، بس میں درخواست کرتا چلو جاؤں گا، پیتا جاؤں گا۔ اور اچھا ایک قرآن کی آیت ہے یہاں پہ بھی، موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے نا، اپنے امتیوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو لے کر چلے نا وہاں پہ، اور پیچھے فرعون اور فرعونی لشکر گھوڑوں پر ہتھیار اسلحہ لے کر پہنچ گئے، آگے دریا آ گیا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم البتہ پکڑ گئے، اب تو پکڑ گئے، اب نہیں بچ سکتے۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، چلو وہاں پہ تھے، ایمان چھپایا ہوا تھا، کچھ ریاض تھی، اب تو نہیں چھوڑیں گے، یہ اب تو یہ قتل کریں گے، مارے دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمَن مَّعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ رب اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ رب پالنے والا، رب اللہ کی صفت ہے، میرے ساتھ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی صفتیں اور رحمتیں ہیں، اور جہاں پہ اللہ کی صفتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں وہاں پہ میرا رب ہی حامی ہوتا ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر اس رحمت کے اندر اپنی امت کو شامل نہیں کیا، پورے امت ہی ساتھ گئے ہیں، ان کو شامل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن مَّعِیَ رَبِّی، یہ ربی واحد متکلم کی ضمیر ہے، اکیلا کہتے ہیں میرے رب کی صفتیں میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا میرے ساتھ ہے۔ اور یہ رب اللہ کی صفت ہے۔ پیچھے فرعون آ گیا، لشکر آ گیا، اور فرعونی لشکر، موسیٰ علیہ السلام گھوڑی پر سوار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھوڑی دریا میں ڈالی، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے یہ جو ہیں امتی سارے خون گزار تھے، اور گھوڑی مست آگے لگا،
इस फिरौन के घोड़े के आगे, घोड़े पर ये सवार था फिरौन, घोड़े पर इसको के आगे घोड़ी लगाई। जब घोड़ी लगी तो घोड़ी दरिया के अंदर चली, जिब्रील ने डाला, घोड़ी चली गई और फिरौन अकड़ा हुआ था, फिरौन पीछे खड़े थे और घोड़ी की लगाम, घोड़े की लगामों को बड़ा मजबूत किया हुआ था, आगे नहीं जाएंगे। और जैसे ही घोड़ा पीछे लगा, दरिया के अंदर पहुंचा, तो फिरौनी कहने लगे हमारा खुदा अपनी मर्जी से जा रहा है। वो तो घोड़े के हाथों मजबूर होके जा रहा था। और जब दरिया के अंदर पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया चल वहाँ। दरिया चला और मूसा वहाँ, फिरौन वहाँ पे गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आगे निकल गए। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मम्मा या रब्बी, मेरे अल्लाह की सिफ्तें मेरे साथ हैं। और यहाँ क्या है, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जहाँ पे अल्लाह की सिफ्तें हों वहाँ पे तो अल्लाह की रहमतें हो जाती हैं, और जहाँ पे खुद जात हो तो फिर क्या करम होता है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सिद्दीक हो जो मलाल न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और इसलिए फिर अबू जहल झुक के देख रहा है, जाने से मुस्तफा भी नजर नहीं आए और सिद्दीक अकबर को भी नहीं देख सका। और यहाँ पे इन्नल्लाह माना। अच्छा, दूसरी बात ये भी आप लोगों के कोई अगर इल्म से जो रखने वाला है, साहिब ज़ौक़ है, तो उसको मज़ा आएगा बात करते हुए कि वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले अपना जिक्र किया, बम्मा या मेरे साथ, रब्बी मेरा रब है, मेरे साथ मेरा रब है। वहाँ अपने आप को, यहाँ पे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम पहले, ये सूफिया किराम का एक अलहदा टॉपिक है, और सूफिया किराम यही कहते हैं जहाँ तक मैं होती है वहाँ तक कुछ मामला और होता है। जहाँ सब ही गोया के मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने रब की सिफ्तें देखी है, रब को देखा है, और यहाँ मुस्तफा कहते हैं अल्लाह, बेशक अल्लाह को मैं देख रहा हूँ, बेशक मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। इसलिए तो फिर मुस्तफा ने फरमाया मन रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देख लिया है उसने हक को देख लिया। तो काफी जिक्र हो चुका है, मगर ना बैठे रहे तो मज़ा ही आता रहेगा, ये जिक्र ख़त्म नहीं होता। ऐसा प्यारा जिक्र है। और फिर हजूर के महबूब और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असदक़ुस सादिक़ीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजूर के तमाम सहाबा अफजल हैं, और पर तमाम सहाबा में अल्लाह ने ये दर्जे दिया, मैं तो नहीं दे रहा, ना आप दे रहे हो, अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह के रसूल ने दिया है। तमाम सहाबा में जो अफजल दर्जा है वो हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे ज्यादा अफजल हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दर्जा है। और खलीफा बिला फस्ल, और क्योंकि खलीफा बिला फस्ल पर इतराज करते हैं, ये भी चलो मैं जिक्र करता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हज़रत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी मौजूद हैं, दूसरे साहबा भी मौजूद हैं, हजूर के आखिरी अयाम हैं, अमीन हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर ने क्या फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो, मैं हुक्म दे रहा हूँ तो अबू बकर को हुक्म दो वे मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाएं। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाएं। बल्कि बाज़ अज़वाज आयशा सिद्दीक़ा ने 3 मरतबा की, या रसूल अल्लाह, वो तो रक़ीक़ुल क़ल्ब है, बड़े नरम दिल हैं, आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे तो आप वो गिर जाएंगे, अपने आप को संभाल ही नहीं सकेंगे कि आपके मुसल्ले पर। हज़रत ने 1 मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा,
پھر حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جب میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ حضور علیہ السلام امامت والی اپنی امامت والے مصلی پہ کھڑا کر کے لوگوں کا امام خود مصطفیٰ بنا رہے ہیں. فرمایا جب دین کا امام بنا کے جا رہا ہوں، اسلام کا امام بنا کے جا رہا ہوں، اور پھر یہ دوسری خلافتیں دنیاوی تو پیچھے ہیں، ان کی کیا وقت ہے. اور مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کہو کہ نماز پڑھائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز مصلی پہ پڑھا رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت فضل اور حضرت مولا مرتضیٰ کا آسرا لے کر سرکار علیہ السلام، یہ تمام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، سب سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو آسرا لگا کر دروازے تک لے آئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس یہ انگلیاں زمین سے لگتی ہوئی آ رہی تھی اور لکیریں پڑتی ہوئی آ رہی تھی، پھر بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نماز ادا کی. اور ہم تو ماشاءاللہ ادھر دعوے تو جب پڑھ رہے ہو، نعتیں پڑھ رہے ہو تو بڑے دعوے ہوتے ہیں. موت بھی قبول ہے اور نماز کے لیے سب سے بڑی موت پھر ہمیں سے پیدا ہو جاتی ہے. عشق مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی فضول ہے. محبت مصطفیٰ میں نعرے کیا لگاتے ہیں؟ موت بھی قبول ہے اور نماز قبول کوئی نہیں، حضور کا عمل قبول کوئی نہیں. افسوس، محبت کا دعویٰ تو ہے پر حضور کے نام کا لے کر تو محبت کے دعوے ہیں، حضور کے عمل سے کوئی دعویٰ نہیں ہے. حضور کا عمل کوئی اچھا نہیں لگتا، حضور کا کوئی عمل پسند نہیں آتا، دعوے تو یہ ہوتے ہیں. اور جیسے حضور آئے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، شبیر صاحب صحابہ کرام اپنے الٹے ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کے بتلا رہے تھے کہ مصطفیٰ آگے ہیں. تم ابھی بھی، ابو بکر تو مگر میں کھڑے تھے جن صحابہ کے دیکھو کہ نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، دل مصطفیٰ کی طرف تھا، منہ قبلہ کی طرف، دل مصطفیٰ کی طرف تھا. اور اپنے الٹے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر توجہ دلوا رہے ہیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو، کعبے کی طرف رخ کر رہے ہو، کعبے کا کعبہ آ جائے اس طرف مڑ جاؤ. بلکہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے دائیں طرف ادھر صف پہ بیٹھا کرتا تھا، جب نماز ہوتی تو وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا، کعبے کو پھر جاتا، ادھر ہوتا دائیں طرف، حضور مصلی پہ ہیں اور اگر سینہ پھر جائے کعبے سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں وہ اس کی کعبے کی طرف رخ ہو گیا تو نماز جڑ گئی اور وہ بیٹھا ہوتا یہاں دائیں طرف اور حضور کے چہرے کو تکتا رہتا، نماز پوری کیا، حضور کے چہرے کو دیکھتا رہتا. اور صحابہ الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ایک دوسرے کی توجہ دلوا رہے ہیں کہ یہ تمام سیدنا صدیق اکبر کا یہی حکم ہے کہ زمین ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے، چاند کو روشنی ملی ہے تو حضور کے صدقے سے، سورج کو روشنی ملی ہے تو حضور کے صدقے سے. اور یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، میں جذبات پر نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے. جب حضور نے فرمایا کہ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں لے جاتے؟ حضور نے فرمایا حق مانگے. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چاند کو روشنی ملی ہے تو آپ کے نور سے، سورج کو روشنی ملی ہے تو آپ کے نور سے، ستاروں کو روشنی ملی ہے تو آپ کے نور سے، یہ زمین بنی ہے تو آپ کے صدقے سے بنی ہے، آسمان آپ کے صدقے سے بنا ہے، یہ گھر بنا ہے میرا تو یہ آپ کے صدقے سے بنا ہے، اور یہ میرا مال اگر کچھ مجھے ملا ہے تو آپ کے صدقے سے ملا ہے، میری تو ہے کوئی چیز نہیں، سب کچھ آپ کا ہے. تو دعا ہے رب کریم کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہ دیکھیے کہ محب بنائے اور جو حضور کے غلام ہیں
وہ صدیق کے بھی غلام ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں صدیق پر تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں، صدیق پر تو ہمارا مال بھی قربان ہے۔ اور وہ یہی کہتے ہیں جو حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ حضور کی محبت کا صدقہ، صدیق اکبر کی محبت کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ جن دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ انہوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھروں کو بھی روشن منور فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ انہیں کے دل کو بھی سجائے، تمام دوستوں کے کاروبار میں، رزق میں، مال ایمان میں، عزت میں، گھر بار میں اللہ برکت رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔